بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ ہم کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جب قضا آتی ہے، جب آسمانی فیصلہ زمین پر نازل ہو جاتا ہے تو زمین والے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے. ان کے لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ اس فیصلے کو خوشی کے ساتھ قبول کریں اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس پر توجہ مرکوز کرے اور کوئی غلطی ان سے نہ ہونے پائے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں. آپ نے یہ بتایا تھا کہ کوئی تدبیر بھی تقدیر کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی. اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ایک واقعہ شروع کیا تھا زروان والوں کا، اہل زروان کا. میں نے اہل زروان کے بارے میں اس سے پہلے بتایا کہ یہ یمن میں صنعاء، جس کو ہمدان کہا جاتا ہے، جو یمن کا صدر مقام ہے، اس سے قریب میں 27 کلومیٹر نارتھ ویسٹ کے ایریے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جس کو زروان کہا جاتا ہے. وہاں پر ایک دور میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے. اہل کتاب میں سے تھا، بڑا نیک شخص تھا، اس کا بہت بڑا باغ تھا اور وہاں کے لوگ، اس گاؤں کے لوگ اس باغ کو جنت کے نام سے پکارتے تھے. ہر قسم کا پودا، ہر قسم کا جھاڑ اس باغ میں تھا اور بڑا خوبصورت تھا. وہ بڑا نیک آدمی تھا، وہ اپنی ضروریات کی چیزیں اس میں سے لیتا تھا اور باقی غریبوں کو دے دیتا تھا. غریب لوگ اس کے باغ میں آتے تھے، پھل توڑتے تھے، اس کو لا کر دیتے تھے اور وہ ان لوگوں کی اجرت، اس محنت کی اجرت جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ دیتا تھا. بڑا سخی اور فیاض تھا. جب اس کا انتقال ہوا، اس کے بچے اس کے ترکے کے حصے دار بن گئے تو انہوں نے اپنے باپ کو بے وقوف سمجھا اور کہا کہ اپنی بہت ساری دولت وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ضرورت نہیں ہے ہم کو کسی کی، ہم خود پورے باغ کا پھل توڑنے کا جو کام ہے وہ ہم خود کر لیں گے. غریبوں کے آنے سے پہلے پہلے جا کر پھل توڑ لیں اور پورا کا پورا حصہ اپنے پاس ہی رکھیں، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. والد ہمارے بڑے سیدھے سادے بھولے بھالے انسان تھے، ان کو پتہ نہیں تھا دنیا کیا ہے، کیسا رہنا چاہیے. اب انہوں نے جو کر لیا، اب ہم ایسا نہیں کریں گے. تو اس طرح سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. اس کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں. قرآن مجید میں بھی اہل زروان کے واقعے کا سورہ القلم میں اشارہ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اہل زروان کے واقعے سے سبق سیکھنے کے لیے کہا کہ عبرت حاصل کرو کہ ہم نے اہل زروان کے ساتھ کیا کیا. ان کو اصحاب الجنہ کہا جاتا تھا، جنت والے، یعنی کہ چونکہ ان کے باغ کو جنت کہا جاتا تھا تو اس لیے ان کا تذکرہ بھی اصحاب الجنہ سے کیا گیا. سورہ القلم میں آیت نمبر 17 سے ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. فرماتا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. بے شک ہم نے ان لوگوں کو جانچا پرکھا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، یہ سنت الہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مختلف طریقے سے جانچتا اور پرکھتا ہے. ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جانچا اور پرکھا جیسا کہ باغ والوں کو بھی جانچا اور پرکھا تھا. اب یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ اصحاب الجنہ بھی کچھ لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہوتے ہم جا کر کھیت میں سے اپنا پھل کاٹ لیں گے، توڑ لیں گے. ولا یستثنون، اور استثناء نہیں کیا کہ اللہ چاہے گا تو ہم کریں گے، یہ نہیں کہا. جب بھی ایمان والے لوگ کوئی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا اور ان کو اتنا اعتماد تھا کہ ہم توڑ لیں گے، صبح ہوتے ہوتے ہم توڑ لیں گے، کوئی نہیں آئے گا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیر آ گیا، اور وہ لوگ اس وقت سو رہے تھے۔ اب ایک عذاب آیا، جب یہ لوگ ابھی رات میں سو ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عذاب آ گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور صبح اس حالت میں ہوئی کہ اس باغ کے سارے پھل ٹوٹ کر نیچے بکھر چکے تھے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارا، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، صبح صبح اپنی کھیتی کو چلو اگر تم کو لوگوں کے آنے سے پہلے کھیتی کاٹ لینی ہے تو چلو۔ فَانْطَلَقُوا، اور پھر وہ لوگ چلے کاٹنے کے لیے۔ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور آپس میں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو کہتے جاتے تھے، کانا پھوسی کرتے جاتے تھے، اندر ہی اندر بڑے خوش تھے، اب تو ہم پورا باغ اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِين، آج کوئی بھی غریب کو، کسی بھی مسکین کو باغ میں آنے نہیں دیا جائے گا، اس سے پہلے کہ وہ غریب لوگ آئیں ہم اپنا کام کر لیں گے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور صبح صبح اپنے اس ارادے کے ساتھ نکلے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کرنے میں ہم کو قدرت حاصل ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، اور جب باغ میں پہنچے اور باغ کی حالت کو دیکھے تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم گمراہی میں تھے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے جو کسی قدر غنیمت تھا، تھوڑا شریف تھا، وہ کہنے لگا کہ کیا میں نہیں کہتا تھا تم کو کہ اس طرح سے مت کرو، اللہ کو مت بھلاؤ، دینے والا وہ ہے، اس کی تسبیح بیان کرو، تم نے ایسا نہیں کیا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو اب بولنے لگے کہ پروردگار تو پاک ہے، ہم ہی ظالمین میں سے۔ یہ ہے اصحاب الجنہ یا اہل زروان۔ تو اب یہاں پر ان کا قصے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ یہ جو شہری ہے دیہات کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے اور اپنی عقل پر اس کو بڑا گھمنڈ ہے، ہم کر لیں گے، ہم بچ جائیں گے، گاؤں کی خرابیوں سے ہم بچ جائیں گے، ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم اپنی ذمہ داری کو فراموش کر کے شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے اور بعد میں مینیج کر لیں گے، عقل مند ہیں ہم کو مینیج کرنا آتا ہے۔ اس طرح سے ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی اس کو لے ڈوبی۔ اب آخر میں آپ کو ایک بڑی کام کی بات بتائی جائے گی کہ یہ جو شہر ہے اور یہ جو گاؤں ہے، یہ اصل میں کیریکٹرز ہیں، وہ بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ شہر سے کیا مراد ہے اور گاؤں سے کیا مراد ہے۔ ابھی تو آپ صرف حکایت سنیے۔ قصے اصحاب زرواں خاندے، پس چرا در حیلت جوئی ماندے، تو نے زروان والوں کا قصہ تو ضرور پڑھا ہوگا، تو نے زروان والوں کا قصہ تو ضرور سنا ہوگا، اب تو سن لیا ہے۔ پس چرا در حیلت جوئی ماندے، تو پھر کیوں ہیلے بہانے بنانے میں لگا ہوا ہے؟ جو ذمہ داری ہے وہ پوری کیوں نہیں کرتا؟ بہانے کیوں بناتا ہے؟ ریزنز کیوں پیش کرتا ہے؟ ہیلا می کردند کشدم نیش چند، کے برند از روزیے درویش چند، چند بچھو جیسے ڈنک مارنے والے تدبیر کیا کرتے تھے کہ چند فقیروں کی روزی روٹی پر لات ماریں۔ ابھی اصحاب زروان جو ہے نا، اس رئیس کے بچوں کا ذکر ہے، چند تھے نا وہ بچے، یہ ڈنک مارنے والے بچھو سے یاد کر رہے ہیں ان کو۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چند فقیروں کا رزق روک لیں گے۔ شب ہما شب می سگالی دند مکر، روئے در رو کرد چندی امر و بکر، تمام رات دھوکے اور فریب کے ساتھ ہیلے بناتے رہے، پلاننگز کرتے رہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم باغ کو جائیں گے، ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، سارا پھل توڑ کر ایک طرف کر لیں گے، ساری پلاننگز کرتے رہے، اپنی دغا بازیاں اور فریب کاریوں کا پلان کرتے رہے، اور آمنے سامنے ہو کر زید و بکر بیٹھے تھے۔ زید و بکر سے مراد یہاں پر دو انون لوگوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے جن کا نام معلوم نہیں ہوتے تو زید اور بکر کہتے ہیں۔ یہ جو زید و بکر تھے یہ آمنے سامنے بیٹھ کر پلاننگ کر رہے تھے۔ خفیہ می گفتند سرہا آبداں،
تا نبایت کے خدا دریا بداں، ان نالائق لوگوں نے اپنے جو راز تھے، جو انہوں نے پلاننگ کی تھی، خفیہ پلاننگ، اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، بلکہ ان کا طریقہ کار تو ایسا تھا کہ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ ہم خدا سے بھی چھپا لیں گے، خدا بھی نہیں جان پائے گا ہماری پلاننگ کو، اتنا رازدارانہ طریقے سے وہ پلاننگ کر رہے تھے۔ با گلندہ آئندہ اس کا لید گل، دستکار می کنت پنہاز دل۔ آپ کہتے ہیں کہ پلاسٹر، مٹی کا جو پلاسٹر ہوتا نا، کلے ڈیوائس جس کو کہتے ہیں، برائی کی کلے ڈیوائس، تو پلاسٹر سے بات چھپانا چاہتا ہے۔ کس سے چھپا رہا ہے؟ کس سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ باغ لندائندہ اس کالی دے گل، دستکار می کنت پنہاز دل۔ ہاتھ کوئی بھی کام دل سے چھپا کر نہیں کر سکتا، ہاتھ تو اٹھتا ہی دل کی ہدایت پر ہے۔ ہاتھ یہ سمجھتا ہے کہ میں دل سے چھپا کر کام کر لوں گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے نا۔ کیف لا یعلم ہوا کا من خلق، ان فی نجوا کا صدقا ام ملک۔ آپ کہتے ہیں کہ جس نے تجھے پیدا کیا وہ تیری خواہشوں کو، تیری پلاننگز کو، تیری منصوبہ بندیوں کو کیسے نہیں جانے گا؟ تیری جو خفیہ باتوں میں سچائی ہے یا جھوٹ ہے، تیرے بہانے سچائی پر مبنی ہیں، جنوین ریزنز ہیں کہ نہیں ہیں، وہ نہیں جانے گا کیا؟ قرآن مجید میں بھی ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا؟ ارے وہ تو لطیف ہے، وہ تو باخبر ہے، اس سے کیسے چھپاؤ گے؟ کیف یغفل عن ضعین رغدا من یعائن این مسواہ غدا۔ ایک ٹریولر جو ایک سفر پر نکلا ہے تو اس کو کیسے پتا نہیں چلے گا کہ اس کو جانا کہاں ہے؟ مختلف مثالیں دیکھیں، آپ سمجھا رہے ہیں۔ جب وہ اپنے ٹھکانے کا تعین کرتا ہے تبھی تو سفر پر نکلتا ہے۔ ایک مسافر ہے، a traveler who has set out at morn، اس کو کیسے نہیں پتا چلے گا کہ اس کو جانا کہاں ہے؟ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ، اس کی منزل کیا ہے۔ اینما قد حبتا او سعدا قد تولاہ و احصا عددا۔ سواری کب اوپر جائے گی، کب نیچے آئے گی، کب چڑھاؤ آئے گا، کب اتار آئے گا، وہ سب اس کی پلاننگ کرتے ہوئے چلتا ہے، اور اس کو سفر کی تمام باتیں معلوم کرنی پڑتی ہیں، تبھی تو وہ سفر پر نکلتا ہے۔ تو ایک معمولی سواری پر چڑھنے سے پہلے اپنے سفر سے متعلق تمام معلومات حاصل کرتا ہے، اس کے بعد ہی سفر پر نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری تخلیق کی، کائنات کی، اس کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے، کیسا ہے، کیا جائے گا، کیا کرے گا، کون کیا سوچے گا۔ تم تو اب سوچ رہے ہو، اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے تم کیا سوچنے والے ہو۔ گوش کن اکنو حدیث خاجرا، کو سوئے دہ چون شدو دیدو جزا۔ اب وہ شہری جو سردار تھا اس کی بات کرو کہ ہوا کیا، اب بتاؤ وہ گاؤں کی جانب کیسے گیا اور کیا سزا بھگتی۔ گوش را اکنو ز غفلت پاک کن، استماع ہجر آن غمناک کن۔ اگر یہ سننا ہے، اہم ترین بات بتانے جا رہا ہوں میں، اگر تم کو یہ سننا ہے تو پہلے اپنے کان کو غفلت سے پاک کرو، یہ وہ بیکار چیزیں پہلے اپنے کان میں سے نکالو، بہت ہی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ۔ وہ شخص جو اپنے غم کا راستہ بنانے کے لیے شہر چھوڑ کر گاؤں کی طرف جا رہا ہے، اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے شہر چھوڑ کر گاؤں کو جا رہا ہے، اس کا قصہ سنو۔ کان کھول کر، کہتے نا، کان کھول کر پورے توجہ کے ساتھ دوسری ساری چیزیں اپنے ذہن میں سے ہٹا کر اس کا قصہ سنو کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے کیسے اپنی بربادی کا سامان کیا۔ تاچ حدید از بلاؤ ازانا، در رہے دہ چون شدس شہر و جدا۔ اس نے کس قدر بلائیں
اپنے اوپر لاد دی اور کتنی مشقت کا سامنا کیا. گاؤں کے راستے میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، گاؤں پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، شہر چھوڑنے کے بعد سے وہ کتنی پریشانیوں میں گھرا، سب تمہیں پتا چلے گا. زکات داں کہ غمگی را دہی، گوش را چوں پیش دستانش نہیں. اس واقعے کو تم اپنے لیے زکات کی طرح ٹریٹ کرو. جیسے انسان اپنے مال میں سے زکات نکال کر اپنے زکات کو پاک کر لیتا ہے، اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، اسی طرح سمجھو. یہ واقعہ سن کر تم بہت عبرت حاصل کرو گے. اپنی بعض غلطیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے اس سے پتا چلے گا. مگر پوری کان لگا کر توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اگر تم یہ واقعہ، یہ حکایت سنو گے تو تم کو سمجھ میں آئے گا. پہلے تو حکایت کو اچھی طریقے سے اندر اتارنا پڑے گا، اس کے بعد پھر جو کیریکٹرز ہیں، یہ گاؤں کیا ہے، یہ بادشاہ کیا ہے، یہ آدمی کیا ہے، یہ شہر کیا ہے، تم کو پتا چلے گا. بشنوی غمہائے رنجوران دل، فاقہ جان شریف از آب و گل. دل کے بیماروں کا جو غم ہے، اس طرح کے دل کے بیمار لوگ ہوتے ہیں جو ایسا شہر چھوڑ کر گاؤں کو چلے جاتے ہیں. ان کا غم کیا ہے، ان کی تکلیف کیا ہے، وہ سنو. یہ جو مٹی اور پانی والی جو دنیا ہے، دنیا آب و گل کہتے ہیں اس کو. یہ دنیا جو مٹی اور پانی والی دنیا ہے، اس دنیا میں جو آدمی پھنستا ہے وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ وہ شریف آدمی، شریف جان اس کے فاقے کے برابر ہے. دنیا میں رہ کر تم کھاتے پیتے ہو نا، تو جو شریف آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ ایسے کھانے پینے سے تو بھوکے رہنا اچھا ہے. شہر چھوڑ کر گاؤں جانے سے ان حالات میں بہتر یہ ہے کہ تم شہر میں ہی مصیبتوں میں رہو. لیکن اب آپ کو پتا بعد میں چلے گا نا یہ شہر کیا ہے اور گاؤں کیا ہے. ورنہ ایسا تو نہیں ہے شہر سے مراد شہر اور گاؤں سے مراد گاؤں نہیں ہے. بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں کی زندگی شہروں سے اچھی ہے، لیکن یہاں پر اصلی شہر اصلی گاؤں مراد نہیں ہے. حکایت پہلے سنیے، بعد میں کیریکٹر سمجھ میں آئے گا. خانہ پردود دارت پرفنے، مرورا بکشا ز اسغا روزنے. اگر دل میں دھواں بھرا ہوا ہے، بیکار باتیں اور غیر ضروری چیزیں تمہارے دل کے اندر بھری ہوئی ہیں دھوئیں کی شکل میں، تو اس کو پہلے باہر نکالنا ہوگا. اور اس کو باہر نکالنے کے لیے پہلے کان کی کھڑکیاں دروازے کھولنا ہوگا. جب تک گھر کے اندر کھڑکیاں دروازے بند رہیں گے دھواں باہر نہیں نکلے گا. پہلے کان کی کھڑکیاں دروازے کھول دو، دھوئیں کو پہلے باہر نکل جانے دو، اس کے بعد سناتا ہوں. یہ مت سمجھو کہ میں گول پھرا کے غیر ضروری واقعے کو لمبا کر رہا ہوں، نہیں. یہ پہلے تمہارے کھڑکیاں دروازے جو کان کے بند ہیں پہلے میں ان کو کھولنا چاہتا ہوں. پہلے اندر جو بھرا ہوا دھواں ہے اس کو باہر لانا چاہتا ہوں، اس کے بعد سناؤں گا. گوش تو اورا چراہے دم شوت، دودھ تلخس خانے او کم شوت. جب تیرا کان یہ سانس لینے کا راستہ بن جائے، بات اندر جانے کے لیے راستہ دے دے، کان میں اتنا راستہ بن جائے کہ میری بات تمہارے کان کے اندر پہنچ سکے، اور جو کڑوا دھواں ہے جو تمہارے اندر ہے پہلے وہ کم ہو جائے، اس کے بعد میں سناؤں گا، اس سے پہلے نہیں. کیونکہ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، تو جب تک دھواں ہوگا اندر تم جا کر بیٹھ نہیں سکو گے. دھوئیں کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں پانی آ جائے گا، ٹھسکا لگے گا اور تم پھر واپس آ جاؤ گے باہر. اس لیے پہلے دھوئیں کو باہر کرو. کان کے کھڑکیاں دروازے پہلے اچھی طرح کھول لو. غم گساری کن تو باما اے روی، گر بسوئے رب اعلیٰ می روی. اب آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے راستے پر جانے والے انسان، سلوک کے راستے پر چلنے والے انسان، ہماری غم گساری کر. جب تو اس میدان میں آیا ہے اور چل رہا ہے تو تھوڑا مجھے بھی یاد کر لے. تجھے جو میں بتانے جا رہا ہوں کام کی باتیں، اس پر تو ایک نہ ایک دن عمل تو کرے گا نا. ایک نہ ایک دن تو اس پر عمل تو کرے گا، اس راستے پر چلے گا تو صحیح. اور ہو سکتا ہے کہ تو کامیاب بھی ہو جائے، اپنی منزل پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ سے تیری ملاقات بھی ہو جائے اور تجھے وہ تقرب کی دولت بھی حاصل ہو جائے. اس وقت اس جلال الدین رومی کو بھولنا نہیں. دیکھیے پہلے کا پہلے
آپ بات بتانے سے پہلے کس طرح سے آپ کو دعا کے لیے بتا رہے ہیں. ای تردد حبس و زندانی بوت کو نہ بگزارت کے جہاں سوئے رود. اب جب تم اس میدان میں نکلنے کی تیاری کر رہے ہو تو تردد مت کرو، پس و پیش مت کرو، پیچھے مت ہٹو، ریلیکٹنٹ مت ہو جاؤ. جاؤں یا نہیں، کروں یا نہیں، ایسا کریں گے تو ویسا ہوگا کیا، ویسا کریں گے تو ویسا ہوگا کیا. یہ قید اور قیدی ہے. اور دنیا والے جو تمہیں اس تردد کے راستے پر لاتے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تم اس راستے پر کامیاب ہو. وہ چاہتا ہی نہیں، خود تمہارا اپنا نفس نہیں چاہتا کہ تم اس راستے پر آؤ. لیکن اگر تم نے طے کر لیا ہے تو اس راستے پر آنا ہی ہے، اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں. ای بدی سو آبداں سو نی کشت ہر یکی گوید منم راہ رشد. اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیندار تجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں، آجا ہم تجھے تیری منزل کی طرف لے جاتے ہیں، جو اصلی زندگی ہے اس زندگی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ دنیا کو چھوڑ دے، اس راستے پر آجا. یہ کون کہتے ہیں؟ دیندار لوگ، جو تقرب والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں. لیکن دنیا دار لوگ بھی ویسے ہی کہتے ہیں. ادھر کیوں جاتا ہے؟ کیا فائدہ ہے ادھر جانے میں؟ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے؟ دیکھو ہم کتنے کامیاب ہیں، کیا کیا ہم نے حاصل کر لیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ادھر مت جاؤ، ادھر آؤ. ای بدیسوں آ بداسوں می کشد. یہ صاحب ادھر کھینچتے ہیں آپ کو، وہ صاحب ادھر کھینچتے ہیں آپ کو. ہر یکے گوید منم راہ رشد. ان میں سے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں ہی سیدھے راستے پر ہوں. دیندار بھی یہی کہے گا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، دنیا دار بھی یہی کہے گا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، چور اچکا بھی یہی کہے گا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، کوتوال بھی یہی کہے گا کہ یہی صحیح راستہ ہے. حضرت خواجہ محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر ایک شخص اپنے اپنے خبط میں گرفتار ہے. ہر کسی کو یہی خبط ہے، غلط فہمی ہے کہ بس جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں ہی ہدایت کے راستے پر ہوں. ای تردد اقبے راہ حقست. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو تردد ہے، ویسیلیشن ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کے راستے کی گھاٹی ہے. اقبے راہ حقست پیسیپائس ہے اللہ تعالی کے راستے میں. اے خنک آنکس کے پایش مطلقس. اور قابل مبارکباد وہ شخص ہے جس کا پیر ان بیڑیوں میں جکڑا ہوا نہیں ہے، اپنی مرضی سے لوگوں کو نظر انداز کر کے دنیا والوں کو وہ اس راستے پر چل رہا ہے. whose feet are loosed from its bonds. اگر ایسا ہے تو آپ چل سکیں گے، نہیں تو نہیں چل سکتے. یہ لوگ کھینچیں گے آپ کو پکڑ کر، جانے نہیں دیں گے. بے تردد میرود در راہ راست رہ نمی دانی بجو گامش کجاست. اور وہ سیدھے راستے پر بغیر تردد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ویسیلیشن کے جا رہا ہے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے بشرطے کہ راستہ جانتا ہو. اور اگر راستہ نہیں جانتا تو جانے والے کے نقش قدم کو دیکھ لے. اگر تجھے راستے کا پتہ نہیں ہے تو جو تیرے سامنے جا رہا ہے اس کے پاؤں کے نشان دیکھ لے اور اس کو فالو کر لے. اگر سامنے والی گاڑی جس مقام پہ جا رہی ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے تو آپ اس گاڑی کو فالو کر لیجئے. گام آہورا بگیرو روماف تارسی از گام آہو تابناف. ہرن کے اندر جو نافا ہوتی نا، مشک، اگر تو اس کو لینا چاہتا ہے تو تجھے ہرن کو پکڑنا ہوگا. اور ہرن کو پکڑنے کے لیے تو ہرن کی طرح دوڑ تو نہیں سکتا، لیکن ہرن کے پاؤں کے نشان دیکھ کر ہرن تک پہنچ سکتا ہے. تو کیا کر، ہرن کے پاؤں کے نشان کو پکڑ لے، اس طرف سے نظر مت ہٹا اور سلامتی کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کر. ہرن کتنی تیز جا رہی ہے اس سے تجھے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو ہرن کی طرح بھاگ نہیں سکتا نا، کوئی بات نہیں.
لیکن وہ جو نشان چھوڑ رہی ہے تیرے پیچھے وہ تو تیرے لیے ہی ہے. آہستہ آہستہ ہی صحیح، اپنی بساط کے مطابق ہی صحیح، اسی راستے پر نکل پڑ. اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے تو نافع تک پہنچ سکتا ہے. زی روش بر اوج انور می روی، اے برادر گر برازر می روی. اب دیکھیے ایک شخص ہے جو اس رفتار سے ہرن کے نشانوں کو دیکھ کر بلندی پر جا رہا ہے، روشن بلندی، اوج انور، منور، انور نور سے بھری ہوئی، وہ بلندی پر جا رہا ہے ایک شخص. اے برادر گر برازر می روی، تو اس راستے پر تجھے جانا چاہیے جو روشن بلندی پر لے جانے والا ہے، لیکن تو اوج انور پر جانے کے بجائے آگ پر چل رہا ہے، دنیا داری کی آگ پر چل رہا ہے. آزر نار نمرود کے حوالے سے آپ نے وہ لفظ ذکر کیا ہے، انور کو حافیہ کے طور پر میچ کرنے کے لیے. آزر کے راستے پر جا رہا ہے، اس راستے سے ہٹ جا، آزر کے راستے سے ہٹ جا، انور کے راستے پر آ جا. نئے ز دریا ترس و نئے از موج و کف، چوں شنو دی تو خطاب لا تخف. ایسے میں نہ دریا سے ڈر، نہ کسی موت سے ڈر، نہ کسی جھاگ سے ڈر، کیونکہ تو نے مت ڈر کا خطاب سن رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت ڈر، کسی سے نہیں ڈرنا. مصیبتیں آتی ہیں آنے دو، تکلیفیں آتی ہیں آنے دو، لوگ برا کہتے ہیں کہنے دو. اب یہاں پر ہمارے لیے سلسلہ قادریہ والوں کے لیے یہ لا تخف اور میننگ فل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ قول حضور پیران پیر کا ہے، مریدی لا تخف. آپ یہاں پر وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، چوں شنی دی تو خطاب لا تخف. کیا تو نے لا تخف کا خطاب نہیں سنا ہے؟ لا تخفتاں چونکہ خوفت داد حق، نا فرستت چون فرستاد طبخ. جبکہ تجھے اللہ تعالیٰ نے خوف دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی لا تخف کہا ہے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور دوسری طرف کہا کسی سے مت ڈرو. تو ڈرو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہے، مت ڈرو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہے. نا فرستد چون فرستاد طبخ، جس نے تجھے طباخ دیا ہے وہی تجھے روٹی بھی دے گا، جس نے تجھے کچن دیا ہے وہی تجھے رزق بھی دے گا، جس نے تجھے طاقت دی ہے وہی تیری کمائی کا راستہ بھی نکالے گا، جس نے تجھے بیمار کیا ہے وہی تجھے شفا بھی دے گا، جس نے تجھے تکلیف میں ڈالا ہے وہی تجھے راحت بھی دے گا. خوف آنکس راست کورا خوف نیست، غصہ آنکس را کشی جاں توف نیست. ڈر اس کے لیے ہے جس کو ڈر نہیں ہے. دیکھیے کتنی اہم بات آپ نے یہاں کہی ہے، ڈر اس کے لیے ہے جس کو ڈر نہیں ہے. جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کو ہر طرف ڈر ہی ڈر ہے. اللہ سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے. تو ڈر اس کے لیے ہے جس کو کوئی ڈر نہیں ہے، اور غم اس کے لیے ہے جو عبادت کے راستے پر نہیں ہے. اگر تم اطاعت و بندگی کے راستے پر ہو تم کو کوئی غم نہیں ہے. اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو، پھر ہر غم سے مبرہ ہو جاؤ. خواجہ در کار آمد و تجہیز ساخت، مرغ ازمش سوئے دہ اشتاق تاخت. اب یہ جو سردار تھا، شہری سردار، یہ گاؤں جانے کی تیاریوں میں لگ گیا اور اپنا سامان اس نے تیار کر لیا، اور اس کے ارادے کا جو پرندہ تھا مرغ ازمش، اس کے عزم کا جو پرندہ تھا وہ گاؤں جانے کی جانب روانہ ہو گیا. اپنے پورا ارادہ مکمل کر کے، پوری تیاری کر کے یہ گاؤں جانے کے لیے نکل گیا. اہل و فرزنداں سفر را ساختند، رخت را برگاو عزم انداختند. اس کے گھر والے، اس کی اولاد، سبوں نے سفر کی تیاری کر لی اور اپنا سارا ساز و سامان
ان کے ارادے کے بیل کے اوپر لاد دیا، مطلب سواری کے اوپر انہوں نے اپنا ساز و سامان چڑھا دیا۔ شاد مانانو شتاباں سوئے دہ کے برے خردیم از دہ مجددہ، خوشی خوشی اب ہم گاؤں کو جا رہے ہیں، جلدی جانا چاہیے گاؤں کی طرف۔ بڑے اصرار کے بعد والد صاحب مانے ہیں، شوہر صاحب مانے ہیں، بیوی بھی خوش ہے، بچے بھی خوش ہے، خوشی خوشی کے ساتھ گاؤں جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہاں ہم گاؤں جائیں گے، وہاں جا کر وہاں کے پھل کھائیں گے اور کئی چیزیں خوشخبریاں سننے کو ملیں گی وہاں جانے کے بعد۔ پلاننگز چل رہے ہیں، خوشی اور مسرت کا ایک طوفان چھایا ہوا ہے گھر کے اوپر، گاؤں جا رہے ہیں۔ مقصد مارا چرا گاہ خوشست، یار ماں آنجا کریم و دل کشست، ہمارے مقصد کے لیے ہماری خواہش کے مطابق گاؤں میں خوبصورت قسم کی چراگاہیں ہوں گی، لانس ہوں گے، جھاڑ ہوں گے، کھلی فضا ہوگی، اور پھر وہاں پر ہمارا جو میزبانی کرنے والا سخی فیاض دل نواز شخص ہوگا، کیونکہ وہ ہم کو اصرار کر کے بلا رہا ہے، مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ سب پلاننگ ذہن میں چل رہی ہیں۔ با ہزاراں آرزو ماں خانداست، بہر ماں غرس کرم بیشناداست، ہزاروں تمناؤں کے ساتھ، سینکڑوں خواہشیں کرتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے، ریکویسٹ کرتے ہوئے اس نے ہمیں بلایا ہے۔ یقیناً اس نے ہمارے لیے اپنی سخاوت کا پودا لگایا ہوگا۔ مہمان نوازی پوری آب و تاب کے ساتھ کرے گا۔ ماں ذخیرہ دہ زمستان دراز، از برے او سوئے شہر آریم باز، اور ہم جب گاؤں کو جائیں گے تو وہاں جا کر اتنا سامان لے کر آئیں گے شہر کو کہ 10 لمبے لمبے جاڑوں تک کافی ہو جائے گا۔ وہ سب لے کے شہر آئیں گے، 10 سال تک وہاں کی چیزیں ہم استعمال کریں گے۔ بلکہ باغ ایثار راہ ماکند، درمیانے جان خود ماں جا کند، بلکہ وہ باغ ہمارے لیے قربان کر دے گا۔ اس کا جو باغ ہے گاؤں میں وہ ہمارے لیے پیش کر دے گا خدمت میں، یہ باغ ہے آپ لوگوں کے لیے، جو چاہے لیجئے، کھائیے پیئے، لے کے جائیے، اور اپنی دل میں اپنی جان میں ہمارے لیے جگہ بنائے گا۔ یہ سب پلاننگز ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کا جو اصرار کرنے کا جو انداز تھا، اس اصرار کرنے کے انداز سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شخص بڑا ہمارا ہمدرد ہے، جانے کے بعد ہماری بڑی خاطر مدارت کرے گا، مہمان نوازی کرے گا۔ عجلوا اصحابنا کہ تربحو، اقلمی گفت از دروں لا تفرحو، دل یعنی نفس ان کا اندر سے یہ خواہش کر رہا تھا کہ چلو چلو جلدی کرو، دیر نہیں کرنا، اب فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، زیادہ دیر اب شہر میں نہیں رہنا ہے، جلدی جلدی نکلنا ہے۔ تو یہ ان کا نفس ان کو اندر سے اکسا رہا تھا کہ جلدی چلو وہاں پر فائدے ہیں، اور ان کی جو چھپی ہوئی عقل تھی وہ کہتی تھی زیادہ خوش مت ہو، not to rejoice over much، اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ من رباح اللہ کونوا رابحین، ان ربی لا يحب الفرحین، اللہ کے نفع سے نفع اٹھاؤ، دنیا والوں کی طرف کیوں نظر ڈالتے ہو؟ دنیا والوں سے نفع اٹھانے والے مت بنو، یہ ان کی عقل پکارتی تھی ان کو۔ میرا خدا ایسے خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب الفرحین، ایسے ضرورت سے زیادہ خوش ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دنیا کی جاہ و منصب، مال و دولت، عزت مقام، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہونے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ افرحوا ہونا بما آتاکم، کل آت مشغل الہاکم، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تم کو حاصل ہیں اس پر خوش ہونا، مگر اتنا ہی ہلکے سے خوش ہونا جس کو کہتے ہیں، اندر ہی اندر خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنا، اتنا ہی۔ اوور مچ ریجوائسنگ کا پروسیس نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنا خوش ہونا ہے اتنا ہی خوش ہونا، خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہو جانا۔ اللہ نے تم کو دیا ہے تو اس کے اوپر ہلکی سی خوشی کا اظہار کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کل آت مشغل الہاکم، جو کچھ بھی نعمت تم کو میسر آتی ہے دنیاوی نعمت،
وہ تم کو اتنی زیادہ مشغول کر دیتی ہے کہ تم اپنے اصلی کام سے غفلت میں چلے جاتے ہو۔ اگر آپ لوگ کے پاس بھی، یہاں پر آپ لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ لوگ کے پاس بھی ضرورت سے زیادہ دولت ہوتی تو آپ وہ دولت کو لے کر کاروبار کرتے، کاروبار میں اتنے مشغول ہو جاتے کہ یہاں نہیں آ پاتے۔ اگر کروڑ پتی ہوتے آپ لوگ میں سے کوئی بھی تو یہاں کبھی نہیں آ پاتے، کیونکہ وہ کروڑ پتی ہونا ان کو اتنا زیادہ مصروف رکھتا ہے کہ ان کو وقت ہی نہیں ملتا اسی محفلوں میں آنے کے لیے۔ وہ ذکر کر رہے ہیں کلو آتن مشغل الہاکم، ہر آنے والی خبر، ہر ملنے والی چیز ان کو مشغول کر دینے والی، بزی کر دینے والی ہوتی ہے اور تمہیں غافل بنا دیتی ہے اپنی ذمہ داری سے۔ اس لیے ضرورت سے زیادہ کی خواہش مت رکھو۔ شاد از وے شو مشو از غیر وے، کو بہارستو دیگرہا ماہ دے۔ اللہ سے خوش ہو، خوش ہونا ہے تو اللہ سے خوش ہو، اس کے غیر سے خوش مت ہو۔ دنیا غیر ہے، اللہ اور اللہ والوں سے، اللہ اور اللہ والوں کی عنایت سے، اللہ اور اللہ والوں کے راستے سے خوش ہو، ان کی نسبت سے خوش ہو۔ دنیا والوں کی چیزوں سے خوش مت ہو، کیونکہ وہ موسم بہار ہے اور یہ ماغ کا مہینہ ہے، خزاں کا مہینہ ہے۔ ہرچ غیر اوست استدراج تست، گرچ تخت و ملک تست و تاج تست۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تیرا استدراج ہے۔ استدراج کہتے ہیں اصل میں ایک ایسا میریکل جو کسی کافر کے ہاتھ سے ہو، انسان کی عقل کو حیران کر دے۔ ایسا کوئی کافر جب کوئی عمل کرتا ہے جو عام انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اگر نبی کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اگر ولی کچھ ایسا کرتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو کبھی کسی کافر کے ساتھ بھی انسان کو حیران کر دینے والا کوئی عمل ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ سے، اس کو استدراج کہتے ہیں، وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کے راستے سے ہٹ کے ہے اس دنیا میں، سب کا سب استدراج ہے، آپ کی ظاہری آنکھوں کو دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ چاہے وہ تیرا تخت ہو، چاہے وہ تیری حکومت ہو، چاہے وہ تیرا منصب ہو، چاہے وہ تیری کرسی ہو، چاہے وہ تیرا تاج ہو، چاہے وہ تیری دولت ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ مال، دولت، عزت، شہرت، منصب، گدیاں، یہ سب کے سب دنیا کی چیزیں ہیں، اس راستے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ سب کا سب استدراج ہے۔ شاد از غم شو کہ غم دام لقاس، اندری رہ سوی پستی ارتقاست۔ تم آخرت کے غم کو حاصل کرتے ہو تو اس سے خوش رہو۔ اگر تم کو خوش ہونا ہے تو غم آخرت سے خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے اندر آخرت کی فکر رکھی ہے تو اس سے خوش ہو، کیونکہ وہی چیز تم کو اللہ تعالیٰ سے ملانے والی ہے، اسی ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، تقرب الہی حاصل کرو گے۔ اگر یہ چیز تمہارے پاس ہے تو پھر اس پر تم خوش ہو۔ اور اندری راہ سوئے پستی ارتخاست، اور یاد رکھو کہ اس راستے میں جب آ جاؤ گے تو دنیا میں تم جتنا پیچھے ہو جاؤ گے اس راستے میں اتنا ہی آگے بڑھ جاؤ گے۔ اندری راہ سوئے پستی ارتخاست، اس راہ میں ترقی پیچھے آنے میں ہے، آگے جانے میں نہیں ہے۔ مولانا روم فرما رہے ہیں شاد از غم شو کہ غم دام لقاست، اندری راہ سوئے پستی ارتقاست۔ غم یہ کی گنجستو رنجے تو چکاں، لیک کے ترگیر دی در کو دکاں۔ یہ جو غم ہے آخرت کا غم، یہ ایک خزانہ ہے، اور جو تجھے اس سے رنج پہنچ رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، اس غم کی وجہ سے
جو تجھے ظاہری طور پر تکلیف پہنچ رہی ہے یہ کھان ہے، اسی خزانے کی کھان ہے۔ لیک کہ درگیرت ای در کو دکاں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس بات کا اثر، ان چیزوں کی سمجھ چھوٹے بچوں میں نہیں ہے۔ وہ تو بیچارے چھوٹے بچے، ان کو کیا پتا، دنیا دار لوگ ان کو کیا پتا۔ لیک کہ درگیرت ای در کو دکاں، چھوٹے بچوں کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس کا اثر چھوٹے بچوں پر نہیں۔ چھوٹے بچوں سے مراد وہ لوگ جو بچوں کی عقل والے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مولانا روم کی نظر میں چھوٹے معصوم بچے، کم عقل لوگ۔ کودکاں چون نام بازی بشنوند، جملہ با خرگور ہم تک میدوند۔ بچے جب کھیل کا نام سنتے ہیں، جب ان کو پتا چلتا ہے کہ چلو کھیلیں گے، تو گھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، گدھے کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، وائلڈ ایس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، یہی ان کا کھیل ہے۔ تو ویسے جو ہے دنیا اور دنیا دار یہ سب کچھ وائلڈ ایس کی طرح ہے، گورخر کی طرح ہے، اور یہ چھوٹے بچے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اے خراما گور ای سوں دام ہاست، در کمی ای سوئے خوں آشام ہاست۔ اے وائلڈ ایس کے پیچھے پیچھے دوڑنے والے انسان، یاد رکھ جس طرف تو جا رہا ہے وہاں پر جال ہی جال ہیں، ایک نہ ایک دن تم کسی نہ کسی جال میں پھنس جاؤ گے۔ اور نہ صرف جال ہیں بلکہ وہاں پر خون پینے والی بلائیں ہیں، تیرا خون چوس کر چھوڑ دیں گی۔ بلڈ شیڈ ان ایمبش، تجھے اب نظر نہیں آ رہا ہے، جب تو جا کر اس جال میں پھنس جائے گا اور نکل نہیں سکے گا تب تجھے پتا چلے گا کہ میں کس مصیبت میں آ گیا۔ تیر ہا پنہا نشد لیکن کما، گشت پنہا از دو چشم مردماں۔ تیر چھپے ہوئے نہیں ہوتے، جب وہ نکلتے ہیں تو تجھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کمان جس میں سے تیر نکلا ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، کہاں سے چلی پتہ نہیں چلتا۔ قلعے کے دیواروں کے پیچھے سے تیر چلایا جاتا ہے اور تیر نکلتا ہوا تجھے نظر آتا ہے، کمان نظر نہیں آتی۔ انسان کی دونوں آنکھوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے کمان۔ تیر ہا پراں کما پنہان و غیب، بر جوانے میرست سب تیر شیب۔ تیر چل رہے ہیں ہر طرف دشمن کے تیر، اور کمان چھپی ہوئی ہے اور غائب ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ یاد رکھو ایک جوان کے اوپر بڑھاپے کے 100 تیر پہنچتے ہیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ انسان کو جو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں بڑھاپے میں آتی ہیں، لیکن اس راستے پر جانے والے آدمی کے لیے جوان کے اوپر بھی 100 مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ گام در صحرائے دل باید نہاد، زاں کے در صحرائے گل نبوت کشاد۔ دل کے جنگل میں قدم رکھو، اگر جانا ہی ہے تو یہ مٹی اور پانی کے جنگل میں مت جاؤ، دل کے جنگل میں جاؤ، جسم کے راستے پر مت جاؤ، روح کے راستے پر جاؤ، کیونکہ جسم کے راستے میں وسعت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، ایکسپینشن نہیں ہوتا، اکوموڈیشن نہیں ہے، لمیٹڈ ہے۔ جسم کا جنگل لمیٹڈ ہے اور روح کا جنگل بہت وسیع ہے۔ وہاں چلو، قدم رکھو تو وہاں رکھو۔ اے من آبادست دل اے مردماں، حسن محکم موضع امن و امان۔ اے لوگو، دل ہی اصل امن آباد ہے، امن کا شہر ہے، مضبوط قلعہ ہے۔ ایک بار تم وہاں چلے جاؤ گے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، امن و امان کی جگہ ہے، کوئی خطرہ نہیں، کچھ نہیں۔ گلشن خرم بے کام دوستاں، چشم ہاؤ گلستان در گلستان۔ آپ کے دوستوں کی حسب خواہش، جیسا آپ کے دوست اپنے ماحول کو چاہتے ہیں ویسا ماحول ملے گا، تازہ باغ، ہرے بھرے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی،
چشمے بہتے ہوں گے، باغ در باغ، گلشن در گلشن، ایک باغ کے اندر جاؤ ایک اور باغ ملتا ہے اس کے اندر، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے وہ دل کی دنیا کیا چیز ہے۔ اج الی القلبی وسر یا ساریا فیہ اشجار وعین جاریہ، دل کی طرف لوٹ کے چل اے چلنے والے، مت رک۔ گاؤں کیوں جاتا ہے؟ دل کی طرف چل، اس میں جھاڑ بھی ہے، اس میں چشمے بھی ہے۔ فیہ اشجار وعین جاریہ، دہ میں رو دہ مرد را احمق کند، عقل را بے نور و بے رونق کند۔ گاؤں میں مت جاؤ، گاؤں عقل مند انسانوں کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دوں، یہاں پر شہر اور گاؤں سے شہر اور گاؤں مراد نہیں ہے، یہ کیریکٹر ہے، وہ آگے آئے گا، اس کا پردہ آگے اٹھے گا، شہر کیا ہے اور گاؤں کیا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ پہلے یہی بتا رہے ہیں کہ گاؤں جانے کا ارادہ ترک کرو، گاؤں والے تجھے اپنی طرف کھینچیں گے، ضرور اصرار کریں گے، نئی نئی باتیں بتائیں گے، لالچ دیں گے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ شہر والے آپ کو نہیں بلاتے، آنا ہے آؤ، جانا ہے جاؤ کہتے ہیں، لیکن سمجھدار گاؤں نہیں جاتا، شہر میں رہتا ہے۔ شہر والے الٹا ذمہ داریاں دیتے ہیں، شہر کا بادشاہ کام دیتا ہے، پوچھتا ہے یہ کرتے کیا نہیں کرتے، کیوں نہیں کیا ابھی تک، میں نے یہ کام دیا تھا اب تک کیوں نہیں کیا، پابندیاں لگاتا ہے، غصہ کرتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، ترقی بھی دیتا ہے۔ دہ میں رو دہ مرد را احمق کند، گاؤں مت جاؤ، گاؤں مرد کو احمق بنا دیتا ہے۔ عقل را بے نور و بے رونق کند، عقل کو بے نور اور بے رونق بنا دیتا ہے، اس کے بعد اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی۔ خواجہ پندارت کے روزی دہ دہت، ای نمی دانت کے روزی دہ دہت۔ اور یہ جو سردار ہے، شہری سردار، یہ سمجھتا ہے کہ گاؤں روزی دیتا ہے، شہر میں جو کچھ آ رہا ہے مال کھانے پینے کا سب گاؤں سے آ رہا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ روزی دینے والا روزی دیتا ہے، کوئی گاؤں روزی نہیں دیتا، اگرچہ کہ گاؤں روزی کا ذریعہ بن جائے، لیکن اصل روزی گاؤں نہیں دیتا، روزی دینے والا دیتا ہے۔ قول پیغمبر سنو اے مجتبی، گور اقلامت وطن در روستا، اے مجتبی، اے چنے ہوئے، اے سلیکٹڈ ون، اے برگزیدہ شخص، پیغمبر کا یہ قول سنو۔ گاؤں کا وطن، گاؤں میں سکونت اختیار کرنا عقل مندوں کے لیے قبر ہے۔ عقل مند آدمی گاؤں میں جا کر قیام کرنے کو قبر میں قیام کرنے کی طرح سمجھتا ہے۔ اب یہ پردہ اٹھے گا بعد میں، جب گاؤں اور شہر کیا ہے پتہ چلے گا۔ ہر کے روزے باشد اندر روستا، تاب ماہ عقل او نایت بجا۔ جو گاؤں میں ایک دن رہے گا اس کی عقل ایک مہینے تک ٹھکانے نہیں آئے گی۔ ایک دن کا قیام گاؤں کا اس کو ایک مہینے تک اس کی عقل کو معاف کر دے گا۔ ہر کے در رستا کند روزے و شام، تاب ماہ عقل او نبوت تمام۔ جو شخص ایک دن اور ایک رات بھی گاؤں میں گزارے گا ایک مہینے تک اس کی عقل ناقص ہو جائے گی۔ تاب ماہ احمقی با اوبوت، از حشیش دہ جزی ہاں چہرود۔ ایک مہینے تک حماقت بے وقوفی اس کے ساتھ ہوگی۔ گاؤں کے گھاس سے زیادہ وہ گاؤں میں کیا حاصل کرے گا؟ گاؤں میں صرف گھاس ملے گی اس کو کھانے کے لیے، جانوروں کی طرح گدھے چرنے کے لیے جائیں گے گاؤں کو، انسان نہیں جائے گا۔ گدھے ہوں گے تو چرنے کے لیے جائیں گے کیونکہ وہاں پر گھاس زیادہ ہوگی، شہر کی بنسبت گاؤں میں گھاس زیادہ ہوتی ہے، تو گدھے ہوں گے تو چرنے کے لیے جائیں گے۔ ہر کے ماہ باشد اندر روستا، روزگارے باشدش جہلو اما۔ جو ایک مہینے تک جا کر گاؤں میں رہے گا اس کی جہالت، اس کی نادانی، اس کی بے وقوفی پوری عمر اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ ایک دن میں جب اتنا ہوگا تو ایک مہینہ جا کر رہنے پر کیا ہوگا؟ لیکن وہ لوگ بلاتے ہیں، آپ کے ہمدرد، آپ سے خلوص رکھنے والے ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو،
آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر چلے گئے، شہر کو چھوڑ دیا تو پھر برباد ہو گئے۔ دہچے باشد، آپ کہتے ہیں کہ گاؤں کیا ہے، اب آپ کھول رہے ہیں راز۔ گاؤں کیا ہے؟ دہچے باشد شیخ کامل ناشدہ، جو شیخ کامل کے درجے پر نہیں پہنچا وہ ہے گاؤں۔ دست در تقلید و در حجت زدہ، وہ شخص جو پیر بن کے تو بیٹھا ہے لیکن اس کی پیری صرف دو ہی چیزوں میں ہے، ایک تو ان کے باپ دادا کی تقلید، جو کیا انہوں نے بس وہ دیکھا دیکھی اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو باپ دادا نے ان کی کیا بس اسی کی تقلید کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی۔ در حجت زدہ، حجت بازی، بے دلیل کے بیکار باتیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اسی کو لے کر پکڑتے ہیں اور اسی کے اوپر حجت بازی کرتے ہیں۔ آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ آپ نے یہ بات کہی، اس کا کیا ثبوت ہے، وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ کوئی حجت پر ٹکی ہوئی بات ہی نہیں ہے، صرف بحث ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دہچے باشد شیخ کامل ناشدہ، دست در تقلید و در حجت زدہ، گاؤں کیا ہے؟ ناقص شیخ، جو شیخ بنائے جانے کے قابل نہیں ہے اور جس نے تقلید اور بحث بازی کو منصب کا کمال سمجھ رکھا ہے۔ پیش شہر عقل کلی ای حواس، چون خزانے چشم بستہ در خراست۔ اور یہ ساری چیزیں جو حجت بازی کے ذریعے یا تقلید کے ذریعے یہ کر رہا ہے، جو عقل کل ہے، جو مضبوط عقل والا، جو سمجھنے والا ہے، اس کے سامنے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ تو ان کو لائٹ لیتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اے گدھے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول دے، گاؤں جانے کی ضرورت نہیں ہے، شہر سے جڑ کر رہے۔ ای رہا کن صورت افسانہ گیر، رو بہل دردانہ گندم دانہ گیر۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری کام کی باتیں بیان کرتے ہوئے آپ پھر وہ شہری کے گاؤں کی طرف روانہ ہونے کی کہانی کو آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہ صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش